اتنا ہو جانا ہے بڑھیا ہی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. اور کمانا اتفاق سے یہ موقع میرے سامنے دوسری مرتبہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہر سال ہی گجرات جاتا ہوں. وہاں ہر قسم کی ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہے. مسجدوں کی بنیاد معلوم کتنی. اب تو جائیے وہاں، میرا خیال ہے میلوں تک مسجدیں کی بنیاد اس حقیر ہی رکھا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی بھی ترقی کا زمانہ وہی ہے جب میں گیا 2-4 سال پہلے سے. روپیے پیسے کے اعتبار سے الحمدللہ اچھے تھے، تو انہوں نے اس میں بھی ہمیشہ پیش قدمی کی اور اس کے لیے بنیاد رکھنے کے لیے لے جاتے تھے. اسی بنیاد رکھنے میں ایک دواخانے کا افتتاح بھی تھا. بہت بڑا اسپتال تو ہے، بہت بڑا. جو فسادات ہوتے تھے تو انہوں نے متفقہ طور پر اسپتال قائم کرنا چاہا. اس میں مجھ کو لے گئے، انہوں نے دعوت دیا کہ تم ہی افتتاح کرو. تو مجھے نئی چیز تھی میرے لیے. میرے ایک بہت بڑے عالم وہاں گئے تھے، ان سے پوچھا کہ ہم کو صرف یہ بتلا دیجیے ہم شروع میں کیا پڑھیں، اس کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے. جب متعین ہو جاتا ہے موضوع تو الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ پڑھی کہ ارے یہ پڑھتے نا، خیر الناس انفعهم للناس. تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائیں. یہ دواخانے سے بڑھ کے نفع کیا ہوگا؟ تم دواخانے کے افتتاح کے لیے جا رہے ہو. خود بہت بڑے عالم تھے اور وہ بھی عالم، اسپتال بہت بڑا. تو میں باہر چکر میں پڑا کہ یار نئی چیز میں کہاں دواخانے کی محترم اب کیا بیان کروں گا. تو ان عالم سے محترم تھے، وہ محترم بہت بڑے. میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہاں جا کے بیان کس چیز سے شروع ہوگا، موضوع کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آج پڑھتے نا خیر الناس، یہ حدیث خیر الناس انفعهم للناس. لوگوں کے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو. یہ آیت پڑھی، اس کو بیان کیا میں نے الحمدللہ. میں نے کہا دیکھیے یہ ہے ظاہری علاج ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باطنی امراض کا علاج بتلاتے تھے، ظاہری امراض کا بھی علاج بتلاتے تھے. جو آتا ہمارے سرحانے رکھیے طب نبوی، آپ دیکھیے مغربہ کیا ہے یہ صفات. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ظاہری باطنی امراض کا علاج بتایا کہ یہ تکبر کا علاج یہ ہے، حسد کا علاج یہ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے. جانتے سب لوگ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حال یہی کی تو آئے تھے. قوم انتہائی گمراہی میں پڑ چکی تھی، انتہائی گمراہی میں تھی قوم. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کے لیے بھیجا، اور ایسا علاج کیا کہ جو قوم انتہائی بدتر تھی، انتہائی مریض تھی، باطنی امراض کے شکار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ ان سے بڑھ کر کے رسول کے بعد کوئی بڑا رہ ہی نہیں سکا. سب سے زیادہ صاف ستھرا کون ہے؟ صحابہ ہی ہیں. آتا حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو دیکھا تو سب سے اچھی روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، اس کو نبی بنا دیا.
پھر وہ ان کے رفقا کے لیے دیکھا تو سب سے اچھی ارواح صورت کیا ملی؟ صحابہ کی ملی. چنانچہ لکھا علماء نے لکھا ہے اذا سخر اللہ لسعید فکلہم سعداء. جب کسی سعید کے لیے، اس کی صحبت کے لیے، اس کے صحابہ کے لیے اللہ چنتا ہے تو سب کے سب سعید ہی ہوتا ہے. اذا سخر اللہ لسعید فکلہم سعداء. تو صحابہ کرام ایسا علاج کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب پاک و صاف مزکا ہو گئے. ایسا تزکیہ کسی نبی نے بھی نہیں کیا تھا. ایسی گندی قوم بھی نہیں ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء کو، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ظاہر میں جاہلیت کے شکار تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نہیں کہا جاتا دور جاہلیت کو تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں وہ دور کا دور جاہلیت تھے، اور جاہلیت سے بڑھ کے کوئی مرض نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ایمان اور کفر کی تھی، یہ فرماتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ علم اور جہل کی جنگ تھی. فرماتے تھے، لکھا ہوا ہے علم اور جہل. قوم جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، غرق ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے لوگوں کو بتلایا کہ تم کس لیے پیدا ہوئے ہو، کیا تم کو کرنا ہے. شروع سے آخر تک کی تعلیم چند سالوں میں دے دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کامیابی کی بات ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خود گمراہی میں تھے. اللہ فرما رہا ہے خود ہی گمراہی میں تھے. معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی قوت تھی، اصلاح و تربیت کی ایسی قوت تھی جو انتہائی ضلالت میں جہالت میں قوم تھی، اس کو اٹھایا ہے کہ یہود و نصارہ، روم و فارس جو اپنے تاریخ پر، اپنے علم پر، اپنے سب پر ناز کرتے تھے، وہ جھکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. حضور نے ایسی جاہلوں کو، جاہل مطلب امیوں کو کہیے، ایسی تعلیم دیا کہ وہ لوگ بھی سرنگو ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں بزرگوں علمی تعلیم بھی دیا، اخلاقی تعلیم بھی دیا، معاشرتی تعلیم بھی دیا. آج ہی میں نے بیان کیا کہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی تعلیم کی. معاشرت اتنی گندی تھی کہ حضور جیسا آدمی آہی کر کے اس معاشرت کو دور کر سکتا تھا اور دوسرا نہیں کر سکتا تھا. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اس زمانے کے اعتبار سے ہے کہ یوں سبھی نے اصلاح کیا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو چھوڑیے اور لوگوں کو چھوڑیے، مگر حضرت مولانا تھانوی نے آداب المعاشرت پر جتنا کلام کیا ہے اور جتنا کام کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. امت کو آداب اسلامی اور آداب ایمانی، آداب نبوی سے پورے طریقے سے متربع کر دیا، بلکہ اس پر لگا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو اسی وجہ سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امراض باطنی متعلق بیان کیا ہے، اگر امراض ظاہری متعلق نہ بیان کرتے تو ایک نقص سمجھا جاتا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوری بحث کیا. ہمارے حضرت اخیر میں تو اتنا ہوئے تھے کہ ہم لوگوں کو خود پڑھایا ہے، شرح اسباب تک پڑھایا ہم لوگوں کو، اور فرماتے تھے اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طبیب تھے، اور اس بنا پہ اس کی بھی ضرورت ہے. اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. جو آج لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے در مقدار میں کہ طب بھی فریضہ کفایہ ہے. اس بنا پر یہ جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دینی ہی تھا اور ضروری تھا، جس کی وجہ سے میں آیا. مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اچھے کام میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی. اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں طبیعت کچھ آسانی ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں ہے، اس کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے متبادل جگہ پر ایسے متبادل مقصد کے لیے بھیجا جس سے مجھے بہت خوشی ہے. جو لوگ لے آئے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بنائے. اللہ تعالیٰ جس مقصد سے بنیاد رکھی گئی ہے اس میں خوب خیر و برکت ہو، امت کو نفع ہو. یہ کام معمولی نہیں ہے. آتا ہے روایتوں میں، میں نے خود سنا ہے کہ
ایک طبیب نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے علاج کیا وہ اچھے ہو گئے. ہم کسی نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ ایک طبیب سے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا وہ اچھے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جا کے پوچھا کہ عالم سے بات آدمی سے استعمال ہوئے. کہا کسی عالم کے تم نے علاج کیا تھا کیا؟ کہا ہاں، کیونکہ وہ متبع سنت عالم تھے، اس وقت تم نے اس کا علاج کیا وہ اچھے ہو گئے، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم نے کیا. یہ میں نے حضرت سے سنا. اس بنا پر یہ علاج جو بزرگوں کا ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اور کسی کی بھی ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا، اور خاص طور سے اس زمانے میں جبکہ جسمانی امراض بھی عام ہے، اس بنا پر تھوڑی سی بھی کوئی رعایت کر دیتا ہے، خصوصی سے بول دیتا ہے، آدمی کے دل میں سے انتہائی مسرت ہوتی ہے، انتہائی خوشی ہوتی ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، کیونکہ یہ معمولی ہے کہ 63 سال کی بات اسی عمر رہتی ہے. عمر تو تھوڑی سی ہے، تو تھوڑی جب عمر ہے تو اس میں عمل کے اعتبار سے اگر تھوڑا ہے تو اجر و ثواب سے اللہ نے بڑھا دیا. میں کہا تھا جیسے شب قدر کے بارے میں ہے، عمر نے کہا کہ ہم لوگ ان لوگوں کی اتنی عمریں ہوتی تھی، سب ایک رات کھالی اتنے سال کی ایک رات ہی دیتا ہوں. میں اس زمانے میں کہتا ہوں کہ عمریں تو کم ہے، نیک کام کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ یہ نیک کام کرنا ہے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد ہو سکے کسی درجے سے، روحانی یا جسمانی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. یہ تھوڑا سا اس زمانے میں تسلی دے دینا یہ بڑی بات ہے. میں تو مہینوں ڈاکٹروں کے چکر میں پڑ رہا ہوں. 2 مہینے لڑکے کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. اس میں نے دیکھا وہ صاحب انتہائی بد اخلاقی سے مسلمان ڈاکٹر پیش آ گئے. میں نے کہا جواب بیان کیا، انتہائی ہندو سے کوئی بات پوچھے غیر سے وہ تو کچھ بدلا بھی دیتا ہے. میرے گھر میں بالکل بھی بات ہے، میں کہتا تھا کہ اللہ ان کو بیماری کیا ہے، کسی نہیں بدلا ہے. ایک ڈاکٹر مجھ سے کہا مولانا 40% پیپر خراب ہو چکا. مجھے اطلاع ہو گیا کہ مجھے معلوم ہو گیا کیا مرض ہے. اس بنا پر ڈاکٹروں کو بھی بہت زیادہ حسن اسلوبی کے ساتھ محبت کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے کہ پہلے طویل لوگ جو تھے جو ان کے علاج میں ہوتا تھا اس کے لیے دعا کرتے تھے تاکہ اللہ ہمارے ذمہ داری پر یہ ہمارا علاج کر رہا ہے تو اس کو آپ شفا کامل عطا فرمائیے. یہ بھی ایک دین کا کام ہے، مطلب کہ یہ سمجھ دنیا کا نہ سمجھیے. تو میرے اوپر خود یہ سب بیتی ہوئی ہے. حضرت نے کہا کمزمان تم بھی پڑھ لو، ڈاکٹر پڑھ لو. اور طب کہتے تھے، کہا دیکھو کرسی پہ بیٹھ جانا، نسخہ لکھتے رہنا اور دن کا کام بھی کرنا. تو کوئی خود حضرت مجھے تو خاص باتیں ہیں ہمارے ساتھ. اور کمزمان تم سمجھتے کہ دنیا داری نہیں، کرسی پہ بیٹھ جانا، یہی کرسی پہ بیٹھ جانا، وہ نسخہ لکھتے رہنا اور اللہ کرتے رہنا اور دین کا کام بھی کرتے رہنا. تو یہ سب تائیدات میرے لیے ہیں جیسے آپ لوگوں نے سنا دیا. مولانا حضرت بہت اس کی طرف متوجہ تھے، اخیر میں تو بہت مولانا بھی لکھے. تو یہ یونانی اور ڈاکٹری میں کوئی فرق نہیں، علاج ہے. تو ایسا لکھا فرض کفایا بغیر نقصان نے لکھا. اس بنا پر یہ جو آپ نے کام کیا اس کو دینی سمجھ کے نہ کیا ہو تو اب سے کر لیجیے. یہ دینی ایک کام ہے جس میں ہم کو خدمت خلق کرنی ہے. بھائی مولوی لوگ یہی پڑھتے ہیں نا، دینی خدمت کرنا ہے، ہم کو تفسیر پڑھانا ہے، حدیث پڑھانا ہے. یہ بھی تو یہ بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگ مریض ہوتے ہیں اور ایسے مریض ہوتے ہیں جو خود علاج نہیں کر سکتے، ان کا ہم کو علاج کرنا ہے، ان کے لیے سہولت. یہ سب چیزیں دین کی ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی چیزوں کو جو دنیا کی سمجھی جاتی ہیں اپنی نیت کے ذریعے سے اس کو دین والا کام بنا دیے. ایک بات مجھے میں کہوں تو آپ بھی لوگ سمجھداری سب لوگ ہیں. گجرات میں ابھی بات ہے، میں نے کہا نیت کی وہ برکت ہے. سب شور ہو گیا، مولانا نے ایک ہی بات کی، بات کا سب لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ نیت ٹھیک کرو، نیت ٹھیک کرو. نیت کا وہ درجہ ہے کہ نیت کے ذریعے سے مٹی جو طاہر ہوتی ہے نیت کے ذریعے سے وہ مطہر ہو جاتی ہے.
یعنی اب نیت نہ کریں. وضو میں تو نیت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ پانی خود مطہر ہے. پانی خود مطہر ہے. وضو ہو جائے گا, غسل ہو جائے گا. آپ کود جائیے تالاب میں, غسل ہو جائے گا. لیکن تیمم ایسے نہیں ہوگا کہ پورا بدن آپ مٹی سے تبھی تیمم نہیں ہوگا. تیمم کے لیے نیت کی ضرورت ہے. تو نیت کا یہ سوال ہے. سب علماء ہیں وہ کرو. ابھی سنائی نہیں تھا حضرت وغیرہ ہمارے کرتے تھے تو بہت شور ہوا. مولانا نے عجیب بات کہی کہ تیمم میں نیت کی ضرورت ہے کہ ہم تیمم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم نماز پڑھیں. تو تیمم وضو کا مقام ہو جاتا ہے اور وہ غسل کا مقام ہوتا ہے. پانی تو خود مطہر ہے, اس سے طہارت حاصل کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن مٹی طاہر تو ہے, مطہر نہیں ہے. وہ کسی کو پاک نہیں کر سکتی. مگر نیت کی وہ برکت ہے کہ مٹی بھی اللہ کے تیمم کو ایسے مطہر ہو جاتی ہے. مہاراج نیت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. اب یہ سب چیزیں ادھر ایسے باریکی نہیں ہے, ان میں باریکیاں یوپی کی خاصیت ہے. یہ سب چیزیں سن کر کے بہت متعجب ہوتے ہیں لوگ. مہاراج انہوں نے قدر کیا, علمی اعتبار سے قدر کیا. اب بعد نے تو کہا مہاراج جتنا آپ کا مٹیریل ہو, میں مجھے جانا جتنا مٹیریل سب کیجیے, ہم سب لوگ قبول کریں گے مٹیریل. میں نے کہا اچھا بھائی جو آپ بھی بلاتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے اور اپنے مشاہد کی تربیت, مشاہد کی تعلیم کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میں وہاں جاتا ہوں, وطن میں ضرور کہتا ہوں کہ بھائی یہ صرف یہ کہنا کہ حضرت یہاں کے تھے یہ کافی نہیں ہے. حضرت کیا, حضرت کی کچھ کتابیں بھی نہیں جانتے کہ کون سی کتابیں حضرت نے لکھی, کیا حضرت کرتے ہو. میں کہتا رہتا ہوں, خود اپنے کو متنبع کرتا ہوں. ہاں, کیونکہ ہر موقع کے لیے تعلیم موجود ہے. 17 سال صبح شام ہم رہے ہیں, بالکل 17 سال میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو کہ جو سامنے نہ آئی ہو, یا تو اس پر ڈانٹ پڑی ہو, یا تفہیم ہوئی ہو, یا تفہیم ہوئی ہے. اس بنا پر ہم سب لوگوں کو, جو کہ دیار کے وہ شیخ تھے, میں تو یہی سمجھتا ہوں دیار کے وہ شیخ تھے, اس بنا پر ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ کے مولانا کے مراتب کو مزید بلند فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کے تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہم کو توفیق فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور پھر دوبارہ میں کہتا ہوں کہ اس کام کے لیے میں آیا ہے, یہ دین ہی کا کام سمجھ کے آیا, اسی نیت سے آیا. اتنے مخلص لوگ ہیں. آج مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, آج ہی یاد آیا ہے. حضرت بابا تھانوی کے ہیں, ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے یہاں دعوت ہے. تو حضرت نے کہا, ان سے بھی کہا, فلاں سے کہا کہ دعوت ہے آپ کی بھی. اس بیچارے نے کہا دعوت. تو وہ بجائے اس کے حضرت تھانوی کے آئے, کہا آپ لوگ قبول کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کی دعوت, ایسے لوگ قبول کرتے ہیں, اسی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں بہت بڑے. حضرت تھانوی لیکن کہا کہ تم لگے رہو. گئے جب وہ ایسی دعوت کیا اس نے, خوش آمدی اور اس سے. تو حضرت تھانوی کا کہ بھائی ایسے لوگ کی دعوت کو کیوں نہ قبول کرے گا, ایسے لوگ کی دعوت کیوں نہیں. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے. جو اصل چیز حضرت کی یہی ہے, اور برابر فرماتے تھے دیکھو مجھ کو پکڑنا بغیر نیت اصلاح کے ایسے جیسے اس کو پکڑ لینا, اس کے پکڑنے سے اصلاح تو ہوگی نہیں. اسی طرح مجھ کو بھی پکڑ لو اور نیت اصلاح کی نہ ہو تو ایسے رہ جاؤ گے. اس طرح پر ان کی تعلیمات ابھی موجود ہیں, سنائی بھی جاتی ہیں, جگہ بھی موجود ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اس سے ربط رکھیں. انشاءاللہ العزیز نفع باطنی ہوگا اور انشاءاللہ العزیز حضرت کے ہاں ہم لوگوں کا نشر انشاءاللہ حضرت کے ساتھ ہوگا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمارے تمام بچوں کو ماشاءاللہ. بڑی بات ہے کہ حضرت کے رواں سے آ گئے. کہیں بھی آج تک میں تو نہیں سمجھتا کہ کبھی ہندوستان میں اسی جگہ جمع ہوئے ہو حضرت کے بارے اتنے لوگ. آپ لوگ کی خوش قسمتی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب تو رہتے ہی ہیں, ہمارے ریاض سے بھی آ گئے الحمدللہ. سب ہے اللہ کا شکر. تو بہت ہے. عبداللہ بھی ہیں, سمجھیے آتے ہی ہیں. عبید اللہ بھی آ گئے ہیں. اور یہ سبھی کو تو جانتے ہی, سب لوگ حضرت کے آدمی ہیں. اور حضرت لوگوں میں میں بیٹھا ہوں, اس وجہ سے بہت خوشی سے بھی کچھ بات کہہ نہیں پا رہا ہوں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ
ہم سب لوگوں کو راہ راست پر رکھے، طریقے تصوف پر، طریقے شیخ پر قائم و دائم رکھے، اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے اس آنے کو، میرے بچوں کے آنے کو، اتنے حضرات صلاح کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اور صالحین صرف دین کی نسبت پر آئے اور کوئی دنیا کی طرف نہیں، دین کی نسبت پر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور ہم سب لوگوں کے لیے مغفرت کا اس کو ذریعہ بنا، اور جو خانہ قائم ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اس کے اندر خوبیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، صحت ظاہری نہیں بلکہ صحت باطنی بھی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔